بنت الخلیفۃ والخلیفۃ جدھا، اخت الخلائف والخلیفۃ زوجھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام کی دنیا میں اور اسلام کی تاریخ کے اندر آج ایک ایسی خاتون کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ جن کا باپ بھی خلیفہ، جن کے بھائی بھی خلیفہ، اور جن کے خاوند بھی خلیفہ، اور جن کا دادا بھی خلیفہ، خلیفہ کی بیٹی، خلیفہ کی پوتی، اور مختلف خلفاء کی بہن اور خلیفہ کی بیوی۔ یہ عورت ہے، یہ خاتون ہے جناب حضرت فاطمہ بنت عبد الملک۔ اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں ایسی کئی خواتین نظر آتی ہیں کہ جو دنیا اسلام میں خواتین کے لیے ایک بے نظیر اور ایک بے مثال کردار رکھتی ہیں۔ یہ خاتون جناب حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، جن کے والد عبد الملک وہ خلیفہ، اور جن کے دادا مروان خلیفہ، اور جن کے بھائی ولید، سلیمان، یزید اور ہشام خلیفہ، اور جن کے خاوند مشہور زمانہ عمر بن عبد العزیز، جنہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ یہ وہ عظیم الشان عورت ہے کہ جن کی پیدائش محلات میں ہوئی اور ساری زندگی اپنی محلات میں گزاری۔ فاطمہ بنت عبد الملک دنیا اسلام میں خواتین اسلام کے لیے ایک بہترین آئیڈیل خاتون۔ اللہ اکبر! اگر آج ہم مسلمان اسلامی تاریخ کو پڑھنے والے ہوتے تو آج مسلمان عورتوں میں سے ہزاروں عورتوں کا فاطمہ بنت عبد الملک کی طرح کا کردار ہوتا۔ فاطمہ بنت عبد الملک جن کی پیدائش 67 ہجری میں دمشق کے اندر ہوئی، اور جن کے متعلق ایک کہنے والے نے خوبصورت اشعار میں کہا: بنت الخلیفتی، خلیفہ کی بیٹی، والخلیفۃ جدھا، اور خلیفہ جن کا دادا، اخت الخلائف، جن کے بھائی یکے بعد دیگرے خلیفہ، والخلیفۃ زوجھا، اور جن کے خاوند بھی خلیفہ۔ فاطمہ بنت عبد الملک اپنے دور کی نہایت ہی دانا، معاملہ فہم، عالمہ، فاضلہ، نیک سیرت اور نہایت خوبصورت خاتون تھی، اور ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ نہایت ہی حلیم اور بردبار طبیعت کی، اور اتنی تمام خوبیوں اور عالی مرتبت مقام کے باوجود نہایت جو ہے ایسا مزاج رکھنے والی کہ عاجزی کا مزاج، فخر اور تکبر فاطمہ بنت عبد الملک کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا۔ یہ خاتون فاطمہ بنت عبد الملک نہایت ہی فیاض اور سخی عورت تھی، بڑے ناز و نام کے اندر یہ پلی اور بڑی۔ جب ہوش سنبھالا تو گھر کے اندر بادشاہت تھی، ہر طرف نوکر اور چاکر، اور دنیا کی ہر نعمت ان محلات کے اندر موجود۔ فاطمہ بنت عبد الملک جو علم کی دل دادا تھی اور علم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرنے والی، اپنے والدین کی نہایت لاڈلی، جب شادی کی عمر ہوئی تو فاطمہ بنت عبد الملک ان کی شادی جناب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ ہم یہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ شادی اپنے دور کی سب سے اہم اور یادگار شادی تھی۔
اس شادی کے اندر دنیا کا بیش قیمت بے حد و بے حساب سامان، سونا چاندی اور ہیرے اور جواہرات۔ شادی کے کچھ عرصے بعد فاطمہ بنت عبد الملک اپنے خاوند کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو جاتی ہیں، اور اس دور کے اندر عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا تھا، وہ مدینہ طیبہ کے گورنر تھے، اور ان کا ایک محل مدینہ طیبہ میں، ایک مصر قاہرہ کے اندر اور ایک شام دمشق کے اندر۔ وقت اپنی تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا، اور جب 98 ہجری کا زمانہ ہوتا ہے، سوریہ کے شہر میں خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک بیمار ہوتے ہیں، اور سلیمان بن عبد الملک، ان کی کوئی اولاد بھی اس وقت میں بلوغت کو نہیں پہنچی، اور خلیفے کی بیماری کے اندر شدت کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دیکھنے والوں کو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک سوچتے ہیں کہ اپنے بعد اپنا نائب کسے مقرر کریں۔ ایک ہمدرد دوست نے اور ایک حکومت کے بڑے عہدے پر فائز شخص نے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو مشورہ دیا کہ آپ امت کی بھلائی میں اپنے بعد عمر بن عبد العزیز کو بطور خلیفہ وصیت کر جائیں۔ خلیفہ کہنے لگا، مشورہ تمہارا اور بات تمہاری درست ہے، لیکن میری برادری اور میرے بھائی لوگ میرے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ آپ یہ وصیت کر جائیں کہ عمر بن عبد العزیز کے بعد یزید بن عبد الملک جو ہے وہ خلافت کے امور سنبھالیں گے۔ یوں قدرت کا ایک بہت بڑا انعام ہوا عبد الملک کی بیٹی فاطمہ پر، اور فاطمہ جو ایک گورنر کی بیٹی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسلمانوں اور مومنوں کے خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی بیوی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے مدینہ طیبہ کے گورنر تھے، انہیں خلیفہ کے خط اور وصیت کے ذریعے خلیفہ کے بعد مسلمانوں اور مومنوں کا خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ اور پھر فاطمہ بنت عبد الملک کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوا۔ عمر بن عبد العزیز جب خلیفہ بنتے ہیں تو اپنی تمام بیویوں کو اور لونڈیوں کو اپنے پاس طلب کر لیتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے کہنے لگے کہ جس کا جی چاہتا ہے اپنے گھر کو چلی جائے، اور جس نے میرے ساتھ رہنا ہے تو اسے محلات کو چھوڑ کر، عیش و عشرت کو چھوڑ کر، سونے اور چاندی کے زیورات کو چھوڑ کر ایک سادہ سے مکان میں رہنا ہوگا، اور یہ تمام سونا چاندی اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا ہوگا۔ یوں سیدہ فاطمہ بنت عبد الملک ہی وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے اپنے خاوند کی اس پیشکش کے اوپر لبیک کہا۔ خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے جہاں بنو امیہ کی تمام جائیدادوں اور جاگیروں کو ضبط کیا، وہیں خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے اپنی زوجہ فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ تمہارے پاس جتنا سونا اور چاندی اور زیورات ہیں یہ سب مسلمانوں کا حق ہے، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ تمام زیورات اور تمام سونا اور چاندی بیت المال میں جمع کرنا ہوگا، بصورت دیگر مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ، تمہیں اختیار ہے۔ فاطمہ بنت عبد الملک امی خاندان کی وہ عظیم الشان خاتون کہ انہوں نے اپنے تمام زیورات کو چھوڑنا اور مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دینا پسند کیا، مگر اپنے خاوند عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کو نہ چھوڑا۔
اور فنا کا اور موت کا وہ دن جو ہر ذی روح پر آنا ہے۔ یہ فنا اور موت کا ایک دن عمر بن عبدالعزیز پر بھی آیا اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور ان کے بعد یزید بن عبد الملک خلافت پر آئے اور اپنی بہن کو وہ تمام زیورات واپس بھجوا دیے جو بیت المال میں جمع کیے گئے۔ فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی وما کنت لأطیعہ حیا وآسیہ میتا، میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ اپنی زندگی میں تو اپنے خاوند کی اطاعت گزار رہوں، میں ایسی خاتون نہیں کہ زندگی میں اپنے خاوند کی اطاعت گزار رہوں اور ان کے مرنے کے بعد میں اپنے خاوند کی نافرمانی کروں۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیورات مجھے نہیں چاہیے۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے یہ کہتے ہوئے تمام زیورات واپس بیت المال میں جمع کرا دیے۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے اپنے کردار سے اس بات کو پختہ کر دیا اور ثابت کر دیا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک دانا اور عقل مند عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔